ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ بھارت کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے اور ایک امن کا راستہ اختیار کیا جائے، جس سے کہ عوام کو بھی سہولت ہو، عوام بھی آپس میں قریب آئیں، حکومتیں بھی آپس میں قریب آئیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمیشہ بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ لڑائی جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپروچ کرتے ہیں بار بار اور وہاں سے جواب نہیں آتا؟ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو کیا سٹانس اختیار کرنا چاہیے اب انڈر دی سرکمسٹانسز؟ بٹ صاحب آپ نے 3 سوال کیے ہیں ابھی ایک سوال کے اندر۔ جی ایک تو آپ نے کیا ہے کہ مودی صاحب ہم نے کئی دفعہ آفر کی ہے، جی ہاں، بالکل۔ جواب نہیں آ رہا ہے، ہمیں کیا سٹانس اختیار کرنا۔ دوسرا ہے کہ وہ پیس، وہ ان کا کیا اسٹریٹجی ہوگی ہمارے بارے میں۔ تیسرا یہ ہے کہ امن قائم ہونا چاہیے۔ تو میں نمبر 3 سے چلتا ہوں۔ میں فلی ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ بر صغیر میں ہم دونوں ملک ایک دوسرے کے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم مل کے رہیں۔ اگر یوں ہی ہم آپس میں لڑتے رہے تو 1.5 بلین اب سے لے کے انڈیا میں، اور ہمارا اگر بنگلہ دیش بھی ملا لیں تو 0.5 بلین یہ لوگ ہیں، یہ لوگ مرتے رہیں گے، پستے رہیں گے۔ نہیں، بنگلہ دیش والے تو نہیں مرتے رہیں گے، وہ بھی مر رہے ہیں نا جی، اب وہ بھی مر رہے ہیں کیونکہ ان کی بہت ساری آبادی بھاگ کے وہ جو آسام پانی میں کے جا رہی طوفانوں ہے، میں بس آسام میں نوکریوں کے لیے جا رہی ہے، وہاں ایک نیا ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ اینی وے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مودی صاحب کا، ہمارے دوسرا جو پوائنٹ تھا آپ کا، دیکھیں آپ ان کے الیکشن مینیفیسٹو پہ چلے جائیں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، وہ تو الیکشن اسی بات پہ جیتے ہیں اب کہ الیکشن پاکستان کو ہم نے مینیفیسٹو سارٹ میں آؤٹ کرنا ہے۔ جو مین 3 پوائنٹ ہیں نا ان جی کے، ہاں، وہ ایک تو پوائنٹ یہ تھا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنے گا۔ دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہندواتہ کا، کہ صرف ہندوستان میں رہنے کا حق ہے، وہ ہندوؤں کو ہے، وہ ہندوؤں کا ہے، رول کرنے کا حق نہیں۔ مسلمان اگر رہنا چاہتے ہیں رہیں۔ ایز اے مائنورٹی رہیں، ایز اے سبسروینٹ رہیں۔ تو تیسرا جو ان کا مینیفیسٹو تھا کہ کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کو ختم کیا اس کو جائے۔ ختم کر دیا۔ اب یہ ہے نا جی، اب اس سے ایک اسٹریٹجی ایمرج ہوگی۔ جہاں تک بابری مسجد کا تعلق ہے اور اس میں رام مندر بننے کا ہے، تو اس سے آپ دیکھیں خواہ خواہ سپارکس پیدا ہوں گے انڈیا میں، انرسٹ پیدا ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایونچولی ہنگامے بھی ہوں گے۔ جہاں تک ہندواتہ کا تعلق ہے، اس پہ تو انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ آلریڈی بہت سارے شہروں میں مسلمانوں پہ جینا مشکل ہو گیا۔ مشکل ہو گیا جی ہاں، بالکل، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کے موب جو ہے لیچنگ کرتا ہے کسی بندے جی ہاں، سوشل میڈیا پہ ہم روزانہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، جی ہاں بالکل۔ دنیا کے کہیں نہیں ہوتا، مارو ماری ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی جی ہاں، ہیں، یہ سب تو کچھ آرگنائز طریقے سے یہ تو ایک مسلمانوں کو مار رہے بندہ پکڑ کے ہیں، بیچارہ جہاں چلا دیکھتے ہیں جا اس رہا کو ہے۔ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ شروع ہو گیا ہے، اور لیکن اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں بہت ٹینشن بڑھے گی، اور جب ٹینشن بڑھتی ہے تو وائلنس ہوتی ہے۔ جب وائلنس ہوتی ہے تو پھر ایسے گروپ امرج ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کو چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ گروپ چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر سیبوٹاج اور دوسری ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہوتی ہیں۔
جب یہ ہوتا ہے تو ایک سوسائٹی میں فشرز کریٹ ہوتے ہیں. اب وہاں ہندوستان میں جب یہ سینیریو بنے گا تو وہ ایک اسپیس کریٹ کر دیتا ہے ٹیررسٹ کے لیے. آلریڈی سائنز آر دیئر کہ داعش اور ISI نے افغانستان میں تقریباً خراسان کے نام سے ایک اسٹیٹ قائم کر لی ہے جس میں ہرات اور مزار شریف اور یہ ایریاز ہیں, اور دے آر کوائٹ سیٹل. اب دے آر چیلنجنگ طالبان, اور دے آر آن دی ریکروٹنگ سپری, چاہے وہ پاکستان ہے یا ہندوستان ہے, یہاں سے کہ ان کو ڈسگرنٹڈ ایلیمنٹ ملے جن کو وہ بھرتی کر سکے. پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اسپیس انڈیا پرووائڈ کر دے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جی اف یو کوک دا گوز دے کم ہوم. دوول صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے sabotage, subversion in the target countries, جی جی بالکل, it is coming home now and going to come home. لیکن مجھے جو ڈر ہے کہ وہ سارا الزام پاکستان پہ آئے گا, وہاں پہ جو بھی ہوگا وہ پاکستان وہ پہ پاکستان پہ آئے تو گا. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. تو پہلے ہو رہا, اب زیادہ ہوگا, اب زیادہ ہوگا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹینشن بڑھے گی, امن نہیں ہو سکتا. اور تیسرا جو پوائنٹ آپ کا ہے نا وہ اسپیشل اسٹیٹس ہے کشمیر کا, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیر کی جو انتفاضہ تھا, پیسفل تحریک, آہستہ آہستہ ریزسٹنس میں تبدیل ہو گئی ہے. اب وہ اسٹیٹ ٹروپس پہ چھوٹے موٹے اٹیک, لیکن اس کو تو لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا ہے نا سب امینڈمنٹ کرنے کا. آپ بات سنیے نا پوری. اگر وہ امینڈمنٹ کی طرف جاتا ہے, اس کے 3 انٹرنیشنل کونوٹیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو LOC ہے, دس ٹرنز انٹو انٹرنیشنل بارڈر. پھر آپ کا اور وہ LOC کا اسٹیٹس تو ختم ہو جاتا ہے. آر یو پریپیئرڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ وہ LOC جو ہے انٹرنیشنل بارڈر ہے؟ وی کال اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. ہاں وہ تو ہمارے لیے تو ڈسپیوٹڈ. سو وٹ از گوئنگ ٹو دی پاکستان اسٹانس, مجھے نہیں پتا گورنمنٹ نے ابھی تک کیا اس بارے میں سوچ بچار کی ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہمارا کیا فارن آفس کا. لیکن یہ اس طرح کے جو امینڈمنٹس ہیں وہ تو انڈیا میں ایک دو پہلے بھی ایسے کیسز گئے تھے. اینی کلاس وچ از ان کانفلکٹ ود دی فنڈامنٹل آف دی کانسٹیٹیوشن, اٹ کین بی اسٹرک ڈاؤن بائی دی سپریم کورٹ. تو یہ تو اسپیشل اسٹیٹس ایک گارنٹیڈ ہے ان کی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں مودی جی ہاں it has been ensured کہ وہ 2/3 majority سے جیتا ہے. جی ہاں جیتا ہے, اور they can amend the constitution. Once they amend the constitution, even court cannot give any order. So problem is going to نہیں سپریم کورٹ کین آلٹر دی امینڈمنٹ, can increase. The problem is going to ہاں یس increase. اور اس کا ایک تو یہ ہو گیا نا انٹرنیشنل بارڈر کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تحریک آزادی میں ایک نئی جہد آئے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. جب وہ نئی جہد آئے گی تو اس کا الزام بھی پاکستان پہ آئے گا. وہ تو چاہے ہم کریں یا کچھ نہ کریں, وہ تیسری تو جو آنا ہی آنا ہے ہمارے اوپر. مجھے ڈر ہے کہ پھر another spate of refugees نہ آنا شروع کر دیں پاکستان میں, کیونکہ ظلم آگے سے بڑھتا ہے تو لوگ پھر مائگریٹ کرنے کا سوچتے ہیں. جی بالکل. تو وہ ایک, اور وہ مودی صاحب کی پالیسی کے بالکل عین مطابق ہے کہ اس کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے. لیکن انڈر ابھی آپ نے جو بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے not been able to sell its narrative to the international community. I agree with you. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم اپنا ویو پوائنٹ نہیں دے سکے, ان کو نہیں منوا سکے, ان سے سپورٹ حاصل نہیں کر سکے, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ جو چاہے گا وہ کرے. دیکھیں سر, دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ کے بارے میں جب آپ نے بات کی ہے نا, صحیح کی ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو کیوں سپورٹ کرے؟ کیونکہ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو انٹرسٹ ہیں, جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, وہ انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. وہ انڈیا کو ایک ریجنل پاور بنانا چاہتے ہیں جو کہ چائنا کو کنٹین کر سکے. اس کے پیچھے اس کے علاوہ بڑی مارکیٹ ہے, 1.25 ارب کی آبادی ہے, مارکیٹ تو اپنی جگہ پہ ہے نا, مارکیٹ تو اپنی جگہ پہ ہے نا. تو وہ جو ہے آپ کا جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں
کیا کہیں ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہیں جگہ؟ نہیں ہو رہی ہے، نہ کسی میڈیا پہ. ہمارے میڈیا کو تو فرصت ہی نہیں ہے، انٹرنل جو معاملات ہیں آپس میں ان کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں سارا آپس دن. کی لڑائیوں میں. ہاں جی ہاں، بجائے اس کے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے باہر کوشش کریں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، وہ تو ہو نہیں رہا. صرف انٹرنلی جو ہمارے آپس میں جو جھگڑے ہیں ان کو ہائی لائٹ صبح سے لے کے میرا خیال ایک آدھا ٹی وی چینل ہے وہ تھوڑا بہت دیتا ہے، جی ہاں تھوڑا کشمیر بہت کا، دیتا ہے ورنہ کشمیر کوئی کا، ذکر ہی نہیں کرتا. کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. تو اس میں ہمارے میڈیا کو بھی اٹھنا پڑے گا، ہماری ایمبیسیز کو بھی اٹھنا پڑے گا، کونسلرز کو بھی اٹھنا پڑے گا، کشمیر کمیٹی کو بھی اٹھنا پڑے گا، فارن آفس کو بھی اٹھنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے جو نوجوانوں کو بھی اٹھنا پڑے گا کہ جو دنیا میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، دے شوڈ ریفلیکٹ. جی ہاں بالکل وہاں صحیح پہ ہے. ہمارے فورم ہوتے آئی ہیں. تھنک وی ہیو ٹو اپنا یہ جو ہماری جتنی باہر ایمبیسیز ہیں ان کو تھوڑا ریویمپ کرنا پڑے گا، ان کو کہنا پڑے گا کہ بھائی آپ ان کا ذرا جو میرا یہ ویو ہے کہ ان کو اس طریقے سے ہم اٹھا سکتے ہیں. آخر میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ ابھی یو ایس نے جو تھریٹ کیا ہے کہ جی آئی ایم ایف کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت تک آپ نے نہیں دینا لون ٹرانشی جو ایگریڈ ہے جب تک کہ وہ ہماری کنڈیشنز کو فلفل نہ کرے. ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ہمیں مزید آئی ایم ایف کی جو ہے ڈکٹیشن سخت ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا جو فال بیک ہے وہ غریب عوام پہ ہی گرے گا. اگر فرض کریں وہ ہمیں جو وعدہ کیا ہے وہ نہیں دیتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو شارٹیج آف فنڈز ہیں وہ تو پھر مزید ٹیکس لگا کے پورے کیے جائیں گے، اس سے عوام پہ مزید بوجھ بڑھے گا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جسٹ 1 منٹ. دیکھیں سر، میرا جو اپنے پرسنل تھنکنگ ہے اور بڑی کلیئر ہے اس معاملے میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ $2 بلین لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے پر ایئر، 6 بلین کا آپ کا یہ ہے اسٹیگرڈ پروگرام، جبکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ $2 بلین جو ہیں یہ پی نٹس ہیں. پی نٹس ہیں. یہ پی نٹس نہیں ہیں جی. اگر پی نٹس ہوتے تو پھر آئی ایم ایف کے نہیں، پاس جانے آپ پوری کی کیا بات نہیں سن رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ 200 بلین کی پان مسالہ امپورٹ کر رہے ہیں، آپ 2.4 ملین کے موبائل امپورٹ کر رہے ہیں، آپ 4.2 بلین کی یوزڈ کاریں منگا رہے ہیں. اسی طریقے سے اور دوسرے ایریاز ہیں. آپ اس امپورٹ کو، ہم نے WTO کو سائن کیا ہوا ہے، لیکن اس کے پریمبل میں بڑا کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ کنٹریز جب انڈر فائنینشیل سٹریس ہوتے ہیں they can suppress certain provisions ہاں بالکل for a صحیح. time being. وہ ہم نہیں کر رہے. وہ ہم نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نام ہی بند کریں. ابھی آپ موبائل فون کو آپ نے چھوٹ کیوں دی ہے؟ اس کو نہیں دینی چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے. بہت ظلم ہے. بلکہ آپ الٹا کریں، آپ جو 2,000-4,000 روپے والا موبائل ہے اس کو چھوٹ دیتے ہیں، لیکن جو 1.5 لاکھ کا موبائل خریدتا ہے یا 2 لاکھ کا موبائل خریدتا ہے اس کو زیادہ قیمت کریں، اس پہ ریگولیٹری ڈیوٹی اور بڑھا دیں. آپ ریگولیٹری ڈیوٹی کو چھوڑیں. آپ اس وقت 13.5 کروڑ موبائل فون ہیں یوز جو ہو رہے ہیں. 13.5 کروڑ آپ دیکھیں کہ ریونیو کتنا اکٹھا ہو رہا ہے. اور they can take 100% جو ان کی کمائی ہے وہ کیا کرتے ہیں، ڈالر خریدتے ہیں اور اپنا باہر لے جاتے ہیں. تو ملک آپ کا تو کھوکھلا ہو رہا ہے. تو بہت بہت شکریہ جناب بغیر طارق خلیل صاحب آپ کا. آپ نے اچھی چیزیں مطلب تجزیہ اپنا پیش کیا ہے، لیکن بات صرف یہی آ جاتی ہے کہ غریب عوام کا کیا بنے گا، ان کو کیسے ریلیف ملے گا. گورنمنٹ نے اناؤنس کیے تھے جی ہم آسٹیریٹی ڈرائیو کریں گے، میئرز لیں گے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے ماضی میں عیاشی ہوتی رہی ہے وزراء کی، حکومت کی، اس میں انہوں نے اپنا ایکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن نہیں کیا. حکومت کو پہلے اپنی مثال پیش کرنی چاہیے. تقریریں کرنے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی، جھوٹے وعدے کرنے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی. اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. اور پریکٹیکل سٹیپ اٹھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آسٹیریٹی جو ڈرائیو ہے وہ گھر سے شروع، چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم. تو آپ جب تک آپ اپنی طرف سے ایسے میجر نہیں لیں گے آسٹیریٹی کے، تو عوام کو آپ کیسے اپنا منہ دکھائیں گے. تو ہم حکومت سے گزارش یہ کریں گے کہ وہ اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو مزید کم کرنے کی کوشش کرے، بلکہ کم کرنے چاہیے ان کو. اور وہ جو کہہ رہے تھے جی ہم پروٹوکول نہیں لیں گے،
वैसी प्रोटोकॉल चल रहा है, मतलब अपेरेंटली देयर इज़ नो चेंज एट ऑल, कि जैसे वो पिछली हुकूमतें अय्याशी में पड़ी हुई थी उसी तरीके से हम लोग भी कर रहे हैं, तो फ़र्क तो फिर कोई नहीं है। तो नया पाकिस्तान तो नहीं बनेगा, तो हम तो फिर यही फरियाद करेंगे कि हमें वो 60 वाला पाकिस्तान लौटा दें, जिसमें कि कम से कम महंगाई इतनी नहीं थी, लोगों को दवाइयाँ भी मिल जाती थी, अस्पताल में इलाज भी हो जाता था। अभी तो सिर्फ सूरत हाल ये है कि 17,500 रुपये तनख्वाह की है गवर्नमेंट ने, तो 17,500 रुपये में वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या ओढ़ेगा, इसके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। और ये जो 17,500 है, ये एक लिहाज से देखा जाए तो गरीबों के लिए एक मजाक से कम नहीं है। कहाँ लाखों रुपए आप देते हैं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ ड्राइवरों की तनख्वाह 1-1 लाख रुपया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये जो गरीब लोग हैं, इनको मतलब कैसे रिलीफ मिलेगा। इनको बातों से रिलीफ नहीं मिलेगा, तकरीरों से रिलीफ नहीं मिलेगा, वादों से रिलीफ नहीं मिलेगा। वी हैव टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। और अगर हमने गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब ये सब मिल के फिर रोड के ऊपर आएंगे, फरियाद करेंगे, तो उससे हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो लेट अस नॉट वेट फॉर दैट मोमेंट एंड वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस दी ग्रीवेंसेस, हेल्प द पुअर पीपल, उनकी मदद करें, किस तरीके से करना है। और ये जो मिनिमम स्लैब आपने निकाला है 17,500 का, इसको कम से कम 30,000 तक लेकर जाएं ताकि कुछ उनको रिलीफ तो मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम एक साहब, सेकंड, मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ, Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान।